السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہمارے اس پیارے سے ملک میں مختلف قومیں آباد ہیں، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں جو اپنے اپنے مذاہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سنویدھان ان کو اجازت دیتا ہے۔ انہی میں سے مسلمان بھی ہیں جو اپنے ملک پر جو اپنے مذہب پر اس ملک میں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی دوسروں کو دیتے ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے کو یہ اجازت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کے ساتھ پیار سے، محبت سے، امن سے، بھائی چارے سے رہتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج کے اس دور میں، آج کے ان حالات میں، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، امن کے نام پر، بھائی چارے کے نام پر، بہت سارے بلکہ اکثر مسلمان بچوں کو غیر مسلموں کے تہواروں میں پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے، اس میں ان کی شرکت کروائی جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ بچوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ خوشی خوشی ماں باپ خود اپنے بچوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ اسکول جن کے آنرز مسلمان ہیں، غیر مسلموں کی تو خیر چھوڑ دیجئے، وہ اسکول، وہ گنے چنے نام نہاد اسکول جن کو چلانے والے، جن کو مینج کرنے والے مسلمان ہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ مسلمان بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا رکشا بندھن کا تہوار آ رہا ہے، تم گھر جاؤ اور تمہیں ایک پروجیکٹ دیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ یہ ہے کہ گھر سے تم راکھی کی ڈرائنگ کر کے لانا، یا کپڑے دھاگے سے کسی چیز سے باقاعدہ راکھی بنا کر لانا۔ ماں باپ اس میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، بنانے والا بچہ مسلمان، پروجیکٹ دینے والا مسلمان، اور اس بچے کی ہیلپ کرنے والے اس کے ماں باپ مسلمان۔ اس طریقے سے وہ لوگ بناتے ہیں، اسکول لے کے جاتے ہیں، اور بچے ایک دوسرے کے راکھی باندھتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، اور دیش بھکت ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے اگلی لات کھانے کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ ہاں بھائی، ہم تو بڑے دیش بھکت ہیں، وطن پرست ہیں، ہم نے ثبوت دے دیا۔ میں بہت اچنبے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماں باپوں کا غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑھتا ہوا رجحان ایک بہت بڑے خطرناک تباہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تباہی ایمان کی تباہی ہے، اس کو چھوٹی بات، اس کو ہلکی بات نہ سمجھیں۔ آنے والا وقت اللہ حفاظت فرمائے، اگر یہی معاملہ رہا تو پتہ نہیں ہمارے ایمان کا مسئلہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ دیکھیے، غیر مسلموں کے اندر چاہے وہ کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہو، اس معاملے میں نے ان کے اندر پھر بھی غیرت دیکھی ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے تہواروں میں شریک نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ ہمارے تہواروں میں شریک ہو جائیں تو ہم بھی ان کے تہواروں میں شریک ہو جائیں، ضرورت نہیں ہے بھائی۔ لیکن کم سے کم میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بے غیرتی حق پر ہونے کے باوجود مسلمانوں میں بہت زیادہ جا رہی ہے، رچتی بچتی جا رہی ہے، جبکہ غیر مسلموں کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، میں پہلے جس گھر میں رہتا تھا، اب تو وہ گھر بیچ دیا، خالی کر کے ہم آ گئے وہاں سے۔ اس گھر کے پاس ایک ہمارے پنڈت جی بھی رہتے تھے، اور اللہ کی شان کے ہم ان کے ساتھ ہنسنا بولنا اٹھنا بیٹھنا، مصیبت کے وقت میں ہم ان کے کام آ گئے، کبھی وہ ہمارے کام آ گئے، چلتا تھا پڑوس کے اندر، تو چلتا ہی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ رکشا بندھن کا تہوار تھا، اور وہ اپنی بہن کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کی شان کی ان کی بہن نہیں آئی۔ صبح سے لے کے شام تک انہوں نے ویٹ کیا، نہیں آئی۔ شام کو انہوں نے میرے گھر کا دروازہ بجایا، میں نے گیٹ کھولا تو پنڈت جی مجھ سے کہتے کہ مفتی صاحب، میری بہن نہیں آئی، اور کسی بات پر ان کی ناراضگی چل رہی تھی، وہ نہیں آئی، میں نے اس کا انتظار کیا، اور اب تو شام ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا جی میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، چلیے کوئی بات نہیں، کبھی موقع لگے گا تو ان کو سمجھا دیا جائے گا، اگر آپ کہیں گے تو ہم سمجھا دیں گے، آپ کی بہن ہے ہماری بہن ہے بھائی، اور اگر کچھ اور میں آپ کے کام آ سکوں تو بتائیے، میں آپ کے کام آ جاؤں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب بڑی مہربانی ہوگی، میری بہن تو آئی نہیں، آپ اپنی گھر والی کو، اپنی بہن کو میرے گھر بھیج دیں، میری بہن کو، میری گھر والی کو، دونوں عورتوں کو میں ان کے گھر بھیج دوں، پنڈت جی کے گھر، کیوں کہ میں ان سے راکھی بنوا لوں گا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میرا مذہب، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں تمہارے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ ان کے مذہب کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر میں ان کے تہواروں میں شریک ہوتا ہوں یا ان کے اس تہوار پر راضی ہوتا ہوں یا مبارکباد دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان کے معاملے میں بے غیرت ہو چکا ہوں، اور میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں، اپنے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ اتنا زیادہ دھارمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب، تھوڑے سیکولر ہو جاؤ، آ جاؤ ہمارے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی آ جاؤ، بھابھی کو بھی لے آؤ، بہن کو بھی لے آؤ، خواہ مخواہ دھرم کا دھندا، اس طریقے کی اس نے بہت ساری باتیں کری، بہرحال ان کو رکھنا نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا چل بھائی میں آ جاتا ہوں، میں تیرے گھر آ جاتا ہوں، لیکن پھر ایک کام اور کریں گے، رکشا بندھن سیلیبریٹ کرتے ہیں، میں اپنی گھر والی کو لاؤں گا، بہن کو لاؤں گا، وہ راکھی باندھیں گی آپ کی، بنوا لینا۔ کچھ ٹائم کے بعد بقرہ عید آئے گی، عید الاضحیٰ، اس میں بھینس لاؤں گا، اور میں انشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کروں گا،
نیچے پارکنگ ہے، بہت بڑی پارکنگ ہے، وہیں کر لیں گے، تم آ جانا، دونوں بھائی مل کے گوشت بنائیں گے، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑھیا نہاری کے گوشت کی تھیلی جو ہے نا، بونگ کے گوشت کی، تمہارے گھر بھیجوا دو۔ تو کہتے ہیں رام 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 رام۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں، میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اتنا زیادہ دھارمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے پنڈت جی، وہ سیکولر ہو جائیے۔ کہ نہیں میں سیکولر نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب صحیح نہیں ہے، برحق نہیں ہے، اس کے باوجود میں تمہارے دھرم کی عزت کرتا ہوں، تمہارے جو ہے جذبات کی عزت کرتا ہوں، اور تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ میں بھائی چارے کے نام پر اپنا پورا گھر لے کے بے حیائی بے پردگی کے ساتھ آ جاؤں اور تمہارے رکشا بندھن میں اور دوسری چیزوں میں سیلیبریٹ بھی کر لوں، اور تم میرے کسی مسئلے میں نہیں آؤ گے، کیوں؟ میرے بھائیوں، بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بہت زیادہ غور و فکر کا مقام۔ لوگ دھڑلے سے راکھی باندھ کر مسلمان اپنے جو ہے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، ہاتھ پر راکھی بندھی، دھڑلے سے مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کو بھائی کہتی ہیں اور ان کے راکھی باندھتی ہیں، اس کی ریل بناتی ہیں اور انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جس علاقے میں ہوں، اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر ایک مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں 40-50 کے قریب۔ کل جب وہ بچے پڑھنے آئے ہیں تو ان بچوں کے ہاتھوں پر راکھیاں بندھی ہوئی تھی، سپارہ پڑھنے آئے تھے۔ ماں باپ نے دین صرف اتنا سمجھ لیا کہ قرآن مجید کو الف زبر الف زیر الف پیشو تک پڑھا کر کے بچوں کو گھر بٹھاؤ، باقی دیوالی مناؤ، ہولی مناؤ، رکشا بندھن مناؤ، کرسمس ڈے مناؤ، نیو ایئر مناؤ، پھر وہ بچے بڑے ہو کر کے ویلنٹائن ڈے مناتے تم سے چھپ کر۔ یہی مزاج تم نے ان کا بنایا، تم نے برتھ ڈے منایا، تم نے نیو ایئر منایا، تم نے کرسمس منایا، اور جتنے مذاہب تھے وہ سارے تم نے بھائی چارے کے نام پر منا لیے، پھر تمہارا بچہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جیسے کہ میں نے کہا، علماء نے ایمان کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کے تہوار میں راضی ہو جاتا ہے، منانا تو دور کی بات، خالی راضی ہو جاتا ہے، اس کی مبارکباد دیتا ہے، تو ایسے شخص کا ایمان خطرے میں ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ایمان گیا اس کا، اگر اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہے تو بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل گئی، حرام ہو گئی دوسرے پر۔ سوچنے کی بات ہے، کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اور اگر ایمان ہے تو چاہے ساری دنیا کی دولت نہ ہو، اللہ کا شکر ہے دنیا کے سب سے مالدار شخص ہم ہوں گے۔ فرعون، قارون، حامان، کیا نہیں تھے ان کے پاس؟ ایمان نہیں تھے۔ تو اگر دنیا کما کے بھی ہم لوگ اس دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے تو میرے دوستوں بتاؤ کیا فائدہ ایسے زندگی گزارنے کا؟ ماں باپوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھائیں، بتائیں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، اور کہیں اسکول وغیرہ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو باقاعدہ جا کر کے اسکول والوں سے، وہاں کے مینجمنٹ سے بات کریں، ہماری بچوں کی جو فیس ہے ٹائم پر آئے گی، جتنا پیسہ آپ مانگیں گے آپ کی جیب میں ڈال دیا جائے گا، جتنا آپ منہ کھولیں گے وہ منہ میں بھر دیا جائے گا۔ یہ کام ہمارا بچہ نہیں کرے گا۔ اگر 4-6 مسلمان بھی مل کر اس کام کو کریں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ اور اگر مینجمنٹ نہیں مانتی تو آپ اپنے بچوں کے لیے خود اپنے اسلامک اسکول کیوں قائم نہیں کر سکتے؟ لاکھوں روپے تو آپ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے کی تو 15 اگست کے موقع پر آتش بازی چھوڑ دیتے ہیں، ہزاروں روپے کا تو موبائل بھی چلاتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کی یہ روحانی ضرورت پوری نہیں کر سکتے اس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا غیرت مند بننے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔